جنات کے پہلے حصے کے بعد اب ہم جنات کے دوسرے حصے میں جنات کی اقسام، ان کے ٹھکانے، ان کی علامات اور جنات کا انسانوں کو ستانے کی جو وجوہات ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جنات کی اقسام کو بیان کرتے ہیں۔ مختلف احادیث کی کتب میں یہ روایت موجود ہے کہ جس میں جنات کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی قسم وہ ہے کہ جو جنات ہوا میں اڑتے ہیں۔ جنات کی دوسری قسم وہ ہے کہ جو سانپ اور کتوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں، اور جنات کی تیسری قسم وہ ہے کہ جو کبھی ایک جگہ اور کبھی دوسری جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، یعنی وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ارد گرد اپنے مشاہدات کو دیکھیں اور اپنے تجربات کو دیکھیں تو جنات کی جتنی بھی اقسام موجودہ ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں اور یا جو لوگوں کے ہاں مشہور ہیں، وہ بنیادی طور پر انہی 3 اقسام کے اندر ہمیں نظر آئیں گی۔ جنات کی اقسام کو اگر ہم نام اور ان کے قبائل کے اعتبار سے دیکھیں تو پھر جنات کی اقسام میں سب سے پہلے ہمیں شیطان نظر آئے گا، کیونکہ یہ بھی اس کا مادہ تخلیق جو ہے وہ بھی آگ ہے اور یہ بھی جنات کی ہی ایک قسم ہے۔ اس کے علاوہ جنات کے لیے ہمارے ہاں جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے وہ آسیب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آسیب دراصل جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جو جنات کی تمام اقسام کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جنات کے بارے میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ابکری۔ دراصل عرب کی سرزمین کے اندر ایک جنگل کا نام تھا ابکر، اور اس ابکر جنگل کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس جنگل میں صرف جنات ہی رہائش پذیر ہیں، یعنی وہاں پر صرف جنات ہی رہتے ہیں۔ چنانچہ عرب حضرات جو ہے ان جنات کو ابکری کے نام سے مشہور کرنے لگے اور جاننے پہچاننے لگے، یعنی ابکر کے رہنے والا یا ابکر کے جنگل کا رہنے والا۔ چنانچہ بعد میں کچھ عرصے کے بعد جو ہے عرب کے اندر انتہائی ذہین اور عقل مند شخص کے لیے بھی یہی لفظ ابکری کا استعمال ہونے لگا۔ اس کے علاوہ جنات کی ایک قسم کہ جسے گندیلے کے نام سے پہچانتے ہیں ہمارے ہاں، جنات کی یہ قسم جو ہے یہ تقریباً سارے ہی مذہباً جو ہے وہ ہندو اور ماہر جو ہے وہ عامل اس میں پائے جاتے ہیں۔ جنات کی اس قسم کے اندر جو ہے ان کے جسموں پر جو ہے وہ بندروں کی طرح بال اور ان کی کھال بھی جو ہے وہ بندروں کی طرح ہی ان کے جسم پر ہوتی ہے، اور یہ جس شخص کے اوپر مسلط ہو جائیں یا چمٹ جائیں تو اس کے جسم سے بھی ناگوار قسم کی بدبو جو ہے وہ آتی ہے۔ عام طور پر عاملین جو ہے وہ ان علامات کے ظاہر ہوتے ہی اور تشخیص کے بعد جو ہے وہ ان جنات یعنی ان گندیلوں کو جلا دیتے ہیں، کیونکہ یہ مقابلے پر اتر آتے ہیں اور عام طور پر جو ہے وہ اگر ان کو بھگا دیا جائے یا ان کو جو ہے وہ موقع دیا جائے تو یہ دوبارہ جو ہے اس شخص پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جنات کی ایک قسم جو ہے جسے بونے کے نام سے پہچانتے ہیں لوگ۔ جنات کی یہ قسم قد کے اعتبار سے چھوٹے ہوتے ہیں، جو عموماً 2 فٹ سے لے کے 3 فٹ تک ان کا قد ہوتا ہے، اور یہ زیادہ تر جو ہے یہ زمین کے اندر ہی رہتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے ہاں جو ہے جس طرح یہ بونے جو ہیں یہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ شرارتی ہوتے ہیں، اور یہ بھی گندیلوں کی طرح جو ہے وہ جلتی جان نہیں چھوڑتے اگر کسی پر مسلط ہو جائیں، اسی لیے ہمارے ہاں بھی شرارتی بچوں اور چھوٹے قد والوں کو بونے کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عرب کی سرزمین میں جو مشہور واقعات ہیں ان میں ہمیں ایک لفظ غیلان کا بھی ملتا ہے۔ جنات کی یہ قسم جو ہے یہ عرب کے چند تاریخی واقعات اور کچھ واقعات ایسے ہیں جو صحابہ کے بارے میں بھی آتے ہیں۔ یہ غیلان وہ ہیں جو عرب حضرات کے اندر لوگوں کو جو ہے جنگلوں، صحراؤں اور ویرانوں کے اندر ان کو بھیس بدل کر پریشان کرتے تھے، اور جو ہے ان کو راستہ جو ہے اگر دوران سفر کوئی راستہ طے کرا تو ان کو اس راستے سے بھٹکا دیا جاتا تھا اور ان کو اس راستے پہ نہ چلنے دیا جاتا تھا۔ جنات کی ایک اور قسم جو ہے ہمارے ہاں جو زیادہ مشہور سمجھی جاتی ہے اور دیکھی بھی جاتی ہے وہ سرکٹا کے نام سے مشہور ہے۔ یوں تو یہ ہمارے جیسا دیکھنے میں انسان کی صورت میں ہی نظر آتا ہے، لیکن اس کے جسم پر جو ہے وہ سر نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے عام طور پر لوگ اسے دیکھتے ہی جو ہے وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں
اور پھر جو ہے ان کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن جنات کی یہ کم تر جو ہے یہ قسم ہے، یہ صرف جو ہے لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہی اس روپ میں سامنے آتا ہے یا نظر آتے ہیں، اور یہ جو ہے عمومی طور پر بستیوں اور رہائشی جو علاقہ جات ہوتے ہیں ان کے داخلی راستوں میں یا پھر جو ہے وہ ویرانوں میں یہ نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنات کی ایک قسم جسے مؤنث جنات کے طور پہ سمجھا جاتا ہے، جو عورتوں کے روپ میں نظر آتی ہے، اس کو چڑیل کا نام دیا جاتا ہے۔ جنات کی یہ قسم اکثر و بیشتر جو ہے انتہائی خوفناک، لمبے ناخنوں والی، آنکھوں سے شعلے نکلتے ہوئے، بعض اوقات اگر منہ کھولے تو منہ سے انگارے بھی نکلتے ہیں، اور بال بکھرے ہوئے اور انتہائی جو ہے وہ سخت اور پریشانی کی کیفیت میں، یعنی اس کے چہرے سے ایسے عیاں ہوتا ہے کہ انتہائی خوف کے مارے جو ہے وہ کسی کو کھا جائے گی، اس کیفیت میں عمومی طور پر یہ سامنے آتی ہے۔ لیکن اگر یہ سردیوں میں سامنے آئے تو یہ سردیوں کے مطلب موسم میں سامنے آئے تو پھر یہ آدھی رات کے قریب جو ہے اس کے بعد یہ نظر آتی ہے، اور اگر گرمیوں میں یہ دیکھی جائے تو پھر یہ ہے کہ یہ دوپہر کے وقت جب انتہائی گرمی سخت ہو، تپتی دھوپ ہو، تو اس وقت یہ عام طور پر دیکھنے میں سامنے آتی ہے۔ لیکن اس کی ایک بات یہ مشترک ہے کہ اس کے جو پاؤں ہیں، چاہے وہ خوفناک صورت میں سامنے آئے یا پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ انتہائی خوبصورت جو ہے وہ اعتبار سے بھی دیکھی جاتی ہے، لیکن چاہے یہ خوفناک حالت میں ہو یا خوبصورتی کے لحاظ سے سامنے آئے، دونوں اعتبار سے اس کے جو پاؤں ہیں وہ پیچھے کی جانب مڑے ہوئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے مقامی لوگ جو ہے وہ اسے پچھل پیری کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنات کی ایک قسم وہ ہے کہ جو بھوت پریت یا مسان کے نام سے ہمارے ہاں جانی جاتی ہے۔ بھوت پریت اصل میں ہندوؤں کے ہاں اس نام سے یہ مشہور ہے، اور ہندو جب اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی وہ راکھ محفوظ کرتے ہیں تو جادوگر جو ہے ان سے وہ راکھ حاصل کر کے اس پہ جادو کا عمل کر کے کسی کے اوپر جادو کرنا ہو تو اس کو وہ کھلا دیتے ہیں۔ تو ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق یہ ہے کہ یہ اس شخص کی جو ہے وہ بدروح یا آتما وہ شمار وہ کرتے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں اس کو مسان کے نام سے جانتے ہیں عاملین حضرات۔ اس کی جو کیفیات ہوتی ہیں، کیونکہ یہ جادو کے زور میں بنتا ہے، لیکن اس کی کیفیات جنات کی باقی ان اقسام کی طرح ہی علامات ظاہر کرتی ہے کہ جیسے جو باقی جنات اگر کسی انسان پہ مسلط ہوں، دورے کی کیفیت اور حاضری کی جو کیفیت ہوتی ہے، اکثر و بیشتر مسان اگر کسی پہ مسلط ہو جائے بھوت پریت تو اس کی بھی کیفیت یہی ہوتی ہے۔ لیکن یہ عام جس طرح جنات کو بھگانے کے لیے اور جنات کو جلانے کے لیے جو اعمال کیے جاتے ہیں، عمومی طور پر یہ مسان بھوت پریت اس عمل سے یہ زائل نہیں ہوتا جب تک کہ اس جادو کا توڑ یا علاج نہ کیا جائے۔ اگر جادو کے زور پر اگر بالفرض 100 مسان یا 100 بھوت پریت بھی تیار کیے جائیں تو وہ ایک ہی شکل و صورت کے مریض کو عام طور پہ دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنات کی ایک اور قسم جو عورتوں کے روپ میں سامنے آتی ہے، اور یہ بھی مؤنث ہی جنات کی قسم ہے، جسے لوگ پری کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ہمیشہ جو ہے یہ خوبصورت انداز میں ہی سامنے آتی ہے، اور بعض دفعہ اس کے جسم پر پر بھی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے نام کو پری کے نام سے بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر اور بالخصوص جو ہے پہاڑی علاقوں جہاں پہ چشمے، ندی، نالے اور گنے اور خوبصورت درخت ہوں، یہ اس کا مسکن وہاں پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جنات کی سب سے طاقتور اور انتہائی معتبر اور جو ہے وہ طاقتور سمجھے جانے والی قسم، جسے عربی زبان میں عفریت اور ہمارے یہاں لوکل اور اردو زبان کے اندر اسے دیو کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ عفریت کے بارے میں قرآن پاک کے اندر بھی ذکر ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے تخت کو لانے کی خواہش ظاہر کی تو ایک عفریت جو ہے جو جنات میں سے تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی مجلس جو ہے وہ برخاست ہونے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت لا سکتا ہوں۔ تو اس سے اس کی طاقت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنا طاقتور ہوتا ہے، اور اس کی جو اقسام ہے وہ ساری اسی طاقت کے اوپر مشتمل ہوتی ہیں۔ جنات کی اقسام کے بعد اب ہم جنات اور شیاطین کے بھیس بدلنے یعنی شکلیں بدلنے کے بارے میں مختلف احادیث پیش کرتے ہیں۔
صحیح مسلم کی روایت ہے جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ مدینہ منورہ میں کچھ جنات جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے ہیں، لہٰذا تم اگر اپنے گھر میں سانپ دیکھو تو اسے 3 بار جو ہے نکل جانے کے لیے کہو، اور اگر پھر بھی وہ نہ نکلے تو پھر جو ہے تم اسے مار سکتے ہو۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کے سامنے سے اگر کالے رنگ کا کتا گزر جائے تو اس سے نمازی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس میں تمیز کالے رنگ کے کتے کے ساتھ فرمائی، یعنی کہ اگر سفید رنگ یا سرخ رنگ یا دیگر کسی رنگ کا کتا گزر جائے تو اس سے جو ہے نماز نہیں ٹوٹتی، جبکہ کالے رنگ کے ساتھ آپ مخصوص کیا ایسی بات ہے جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کالے رنگ کے کتے کے اندر جو ہے اس کی صورت میں شیطان جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ ہر جو ہے وہ کالے رنگ کا جو بھی کتا ہوگا وہ شیطان ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ مختلف تفاسیر اور احادیث کی کتب میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر جو ابلیس یعنی شیطان ہے وہ ایک عرب سردار سراقہ بن مالک کے صورت میں جو ہے وہ کفار کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر جو ہے وہ ان کے سامنے آیا، اور ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کہا کہ آج جو ہے مسلمان وہ نہیں جیت سکتے اور میں تمہارے ساتھ ہوں، اور وہ اپنی ذریت یعنی اپنی اولاد اپنی فوج کو بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر آیا، اور اپنے ساتھ مخصوص جھنڈا جو ہے وہ اپنے پرچم جو ہے وہ بھی لے کر آیا۔ لیکن جب ابلیس کی نظر حضرت جبرائیل علیہ السلام پر پڑی تو فوراً جو ہے اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا کفار سے اور بھاگنا شروع کر دیا۔ تو کفار نے کہا کہ تم مطلب کدھر بھاگ رہے ہو، تم تو ہمارے خیر خواہ تھے۔ تو ابلیس نے کہا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں یعنی جبرائیل علیہ السلام کو وہ تم نہیں دیکھ رہے، اور میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، بے شک اللہ کا عذاب جو ہے وہ شدید تر ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ مختلف روایات میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ایک بوڑھے نجدی کی صورت میں بھی کفار کے سامنے یعنی کفار مکہ کے سامنے اس وقت حاضر ہوا کہ جب جو ہے کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ طرح طرح کے منصوبے بنا رہے تھے، تو یہ بوڑھے نجدی کی صورت میں کفار مکہ کے سامنے آ کر ان کے ساتھ منصوبے بنانے لگا اور اپنی رائے بھی دینے لگا، اور پھر ایک رائے کے اوپر اس نے اتفاق بھی کر لیا۔ وہ ایک لمبا واقعہ، لیکن ہم نے یہاں پر ضمناً اس لیے بیان کیا کہ جنات اور شیاطین جو ہیں وہ بھیس بدل کر انسانوں کو ڈرا سکتے ہیں اور ان کے سامنے وہ آ سکتے ہیں۔ اب ہم جنات کی رہائش گاہیں یعنی جن مقامات پر جنات رہتے ہیں، جنات اور شیاطین، ان کے بارے میں احادیث پیش کرتے ہیں۔ ترمذی شریف اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گندگی کے جتنے بھی مقامات ہیں یہ جنات و شیاطین کے رہنے کی جگہ ہیں، لہذا جب بھی تم میں سے کوئی بیت الخلاء یعنی قضاء حاجت کے لیے جائے تو وہ یہ دعا پڑھ لے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ میں جنات مردوں اور جنات عورتوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ ترمذی شریف اور ابن ماجہ کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حضرت علی سے مروی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جنات کی آنکھوں اور بنی آدم کے سطر کے درمیان پردہ یہ ہے کہ بیت الخلاء میں جاتے ہوئے قضاء حاجت کے لیے جاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لی جائے۔ ان دونوں احادیث اور ان دونوں روایات سے معلوم ہوا کہ جنات و شیاطین کے درمیان جو پردہ ہے اور جس کی وجہ سے وہ انسان کے سطر کو نہیں دیکھ سکتے، وہ بسم اللہ اور جو ہے وہ قضاء حاجت کے لیے جاتے ہوئے دعا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے ایک اور بات یہ سامنے آئی کہ گندگی کے جتنے بھی مقامات ہیں وہ جنات و شیاطین کے رہنے کی جگہ ہیں، جبکہ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بلوں کے اندر پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ تو صحابہ سے جب لوگوں نے پوچھا کہ بلوں کے اندر پیشاب کیوں نہ کیا جائے، تو فرمایا کہ کہا جاتا تھا کہ بلوں کے اندر بھی شیطان اور جنات رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ
جنات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملاقاتیں ہوئیں، ان ملاقات کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے جھگڑے کو حل فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان جنات کے لیے پہاڑ اور بستیوں کو مقرر کیا، جبکہ جو مشرک جو جنات تھے ان کے لیے پہاڑ اور سمندر کے درمیان کے علاقوں کو مختص کیا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسلمان جنات جو ہیں وہ بستیوں میں اور جو ہے وہ پہاڑوں کے درمیان اور غیر آباد مقامات پر رہتے ہیں، جبکہ جو مشرک جنات اور شیاطین جو ہیں وہ ہر گندگی کی جگہ پر اور جو ہے پانی کے جزیروں پر اور جو ہے وہ پانی کے مقامات پر اور جو ہے وہ پہاڑوں کے درمیان جو علاقے ہوتے ہیں، دونوں پہاڑوں کے درمیان بالخصوص ان جگہوں پر یہ رہتے ہیں۔ ان احادیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو شریر قسم کے جتنے بھی جنات ہیں اور شیاطین جو ہیں وہ ہر گندگی کی جگہ پر رہتے ہیں، جیسے بیت الخلاء ہوگے، گناہوں کی جگہ ہوگی، جس جگہ پہ گناہ کبیرہ خاص طور پر ہوتے ہوں، ان مقامات پر جنات و شیاطین جو شریر قسم کے ہوتے ہیں وہ اکثر ان مقامات پر رہنے کو پسند فرماتے ہیں۔ اور ہر ایسا گھر کہ جس میں تصاویر آویزاں ہو اور جس میں جو ہے وہ جانور جو ہیں وہ پالے جاتے ہیں اور ان کی صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھا جاتا ہو، چاہے وہ پالتو جانور ہی کیوں نہ ہو، تو ان مقامات پر بھی جنات اکثر جو ہے وہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے جنات ویران، آباد اور غیر جو ہے وہ آباد علاقوں میں وہ رہتے ہیں، اور ہر پانی کے وہ علاقے کہ جہاں پہ وہ پانی گندا ہو یا پانی کے قرب و جوار کے جو ایریے ہیں، جو علاقہ جات ہیں، وہاں پر جو ہے وہ جنات رہتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے جنات جو ہے وہ انہی مقامات پر رہتے ہیں، جیسے کہ ابھی حدیث کا مفہوم بیان کیا گیا کہ جو نیک جنات ہیں اور مسلمان جنات ہیں وہ غیر آباد مقام پر یعنی ویرانوں میں رہتے ہیں اور پہاڑ اور جو ہے وہ پانی کے قریب جو علاقے ہیں ان میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم جنات کا انسانوں کو ستانے کی جو وجوہات ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنات انسانوں کو یا تو غلبہ شہوت کی وجہ سے ستاتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ عشق و محبت کی وجہ سے ستاتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ ان کے رہنے کے مقام پر کوئی وزنی چیز پھینک دی جائے، یا ان کے رہنے کے مقام پر گرم پانی یا ویسے عام طور پر بھی پانی جو ان کی کھانے پینے کی اشیاء کو متاثر کر دے، اگر وہ پانی بھی پھینک دیا جائے تو پھر بھی وہ جنات جو ہیں وہ انسانوں کو ستاتے ہیں، چاہے یہ دانستہ طور پہ کام کیا جائے یا نادانستہ طور پہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ جنات کے انسان کو ستانے کی چوتھی وجہ جو بغیر وجہ کے ہے، یعنی بغیر وجہ کے بھی جنات جو ہے وہ انسانوں کو ستاتے ہیں اور وہ ستا سکتے ہیں۔ اگر ہم اب امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ان جو ہے باتوں کو دیکھیں اور اپنے مشاہدات اور تجربات کی روشنی میں اگر ان ساری وجوہات کو دیکھیں تو غلبہ شہوت کی وجہ سے ان کے رہنے کے مقام پر کوئی وزنی چیز پتھر پھینکنا یا پھر گرم پانی پھینک دینا، یا پھر جو ہے وہاں پر ان کے رہنے کے مقام پہ جو ہے کسی درخت کے نیچے یا کسی بل وغیرہ میں پیشاب کر دینا جس سے ان کے رہنے کے مقام اور کھانے پینے کی اشیاء متاثر ہو سکیں، تو ان وجوہات کی بنا پر بھی وہ انسانوں کو ستاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنات کے انسانوں کو ستانے کی ایک بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ چاہے مرد ہو یا عورت، اگر وہ پاکی ناپاکی کا خیال نہ رکھیں یا غسل فرض ہونے کے بعد فوری طور پہ جو ہے وہ غسل نہ کیا جائے تو اس صورت میں بھی جنات و شیاطین کا حملہ ان انسانوں پر زیادہ ہوتا ہے، یا پھر ان خواتین پر جو ناپاک ہونے کے باوجود جو ہے صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتی اور جو ہے وہ خوشبو کا استعمال یا جو ہے وہ پاک نہیں رہتی، یعنی وہ بظاہر پاک نہیں رہتی، تو اس صورت میں بھی جو ہے ان پر حملہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بچوں کا اور عورتوں کا بالخصوص لڑکیوں کا شام کے اوقات یعنی مغرب سے کچھ پہلے یا مغرب کے فوراً بعد کا وقت جو ہے اس دوران وہ کھلے آسمان تلے نکل آئیں، یا پھر ایسی لڑکی کا جس کی نئی نویلی جو ہے جو دلہن ہو اور اس کی جو ہے نئی شادی ہوئی ہو، تو وہ جو ہے غسل کرنے کے بعد شام کے اوقات میں یا دن میں کسی بھی وقت جو ہے یا رات میں وہ کھلے آسمان تلے جو ہے وہ نکل آئے، اپنے بال اس کے بکھرے ہوں، تو ایسی صورت میں عموماً جو ہے اور خصوصی طور پر جنات و شیاطین کے حملے ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنات و شیاطین جو ہے وہ گندگی کے مقامات پر جس طرح اکثر رہتے ہیں، تو
تو اگر ان گندگی کے مقامات پر بھی پاکی کا خیال نہ رکھا جائے، بالخصوص جو ہے وہ بیت الخلاء میں جاتے ہوئے قضاء حاجت کے لیے جاتے ہوئے اگر بسم اللہ اور مسنون دعا نہ پڑھی جائے، تو اس صورت میں نہ صرف جنات جو ہیں اور شیاطین انسانوں کو جو ہے وہ ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، بلکہ اکثر اوقات جو ہے اس سے ایسی پیچیدہ اور ایسی جو ہے عجیب اور حیران کن بیماریاں بھی لاحق ہو سکتی ہیں اور لاحق ہو جاتی ہیں، جو جنات کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جنات ایسے غیر آباد اور جو ہے وہ پہاڑی علاقہ جات میں جو ہے وہ رہتے ہیں، تو ان راستوں میں یا ان جو ہے جگہوں پر اگر انسان جو ہے اندھیری رات کے وقت، آدھے رات کے وقت جو ہے سردیوں کی رات ہو یا پھر دوپہر کو گرمی دھوپ، تپتی دھوپ کے اندر جو ہے ان مقامات سے اگر انسان جو ہے وہ اکیلے گزرے، تو اس صورت میں بھی انسان کو وہ پریشان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی دین کے معاملات ہیں، اگر انسان ان سے دور ہوگا، صبح شام کے وظائف، مسنون وظائف نہ کرے، تو اس صورت میں بھی اگر حفاظت کے اعمال نہیں ہوگے تو جنات و شیاطین جو ہے اس پر حملہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو شخص گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور گناہ کے جتنے بھی مقامات ہوتے ہیں گناہ کبیرہ کے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں سامنے ہوں یا پھر جو ہے کفار کے جتنے بھی جو ہیں ان کی عبادت گاہیں جو ہوتی ہیں، جیسے جو ہے ان کے گرجا گھر ہو گئے یا ہندوؤں کے مندر وغیرہ ہو گئے یا کوئی بھی ایسی جگہ ہو سکتی ہے، وہاں پہ لوگوں کا اکثر جانا جو اس مذہب سے تعلق نہیں رکھتے، تو اس صورت میں بھی جنات و شیاطین جو ہے اکثر ان مقامات پر رہتے ہیں، تو اس صورت میں بھی جو ہے وہاں پر ان کے انسان حملے سے جو ہے وہ بچ نہیں سکتا۔ اور خاص طور پہ وہ دیندار حضرات جو صوم و صلات کے پابند ہوتے ہیں، نمازوں کے جو ہے وہ پابندی کرتے ہیں، لیکن صبح شام کے مسنون وظائف وغیرہ وہ نہیں کرتے، تو ان لوگوں کو عام لوگوں کی نسبت جو ہے وہ جنات و شیاطین زیادہ ستاتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سرکش اور جنات جو ہیں اور شیاطین جو ہیں وہ ہرگز نیک اور جو ہے پاکیزہ اور صاف ستھرے اور نمازوں کی پابندی کرنے والے اور اللہ کو راضی کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ نہیں چاہتے شیاطین اور سرکش جنات کہ وہ جو ہے ان جو ہے کاموں میں اور ان فرائض کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ کا قرب حاصل کر سکیں اور وہ اخروی جو زندگی ہے اس میں کامیاب ہو سکیں۔ اس لیے وہ بغیر کسی وجہ کے صرف اس وجہ کو بنیاد بناتے ہوئے وہ ان کو بھی زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم جنات کی وہ علامات بیان کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک عام شخص بھی معلوم کر سکتا ہے کہ آیا اس جگہ پر یا اس شخص یعنی مریض پر جنات و شیاطین کے اثرات موجود ہیں یا نہیں۔ جنات و شیاطین کے اثرات کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اچانک بغیر کسی ظاہری سبب کے خوشبو یا بدبو کا ظاہر ہونا یا محسوس ہونا، یعنی کسی ایسے مقام پر چاہے وہ اپنے کمرے میں ہو یا کھلی فضا میں ہو جہاں پہ بظاہر جو ہے نا کوئی ایسی ظاہری علامات نہ ہوں کہ جس کی وجہ سے خوشبو محسوس کی جا سکتی ہو، خوشبو آتی ہو یا بدبو آتی ہو، تو ایسی طور پر جو ہے وہ خوشبو یا بدبو کا محسوس ہونا، تو اس سے یہ تعین کیا جا سکتا ہے کہ اس مقام پر یا تو جنات رہائش پذیر ہیں، جنات یا شیاطین یا وہ یہاں سے ابھی گزر کے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک علامت جنات و شیاطین کی یہ ہے کہ کسی راستے سے گزرتے ہوئے یوں محسوس ہو کہ ابھی یہاں سے کوئی گزرا ہے، یا چلنے کے دوران یوں محسوس ہو کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے، یا دائیں بائیں میرے ساتھ کوئی چل رہا ہے، یا میرا کوئی نام پکار رہا ہے۔ لیکن اگر اکثر ایسا ہو اور اس میں انسان جو ہے وہ خود سے اس کی جو صلاحیت ہے وہ باطنی صلاحیت وہ کمزور نہ ہو اور وہ اس میں شک و شکوک کے لحاظ سے اس کے اندر مبتلا نہ ہو، تو پھر بھی یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ اس جگہ پر جو ہے وہ جنات و شیاطین جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جنات و شیاطین کی موجودگی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ بغیر جو ہے ظاہری سبب یعنی مرگی یا شوگر کی کمی کی وجہ سے انسان کا بے ہوش ہو جانا یا نیم بے ہوشی کی حالت میں پاگلوں جیسی حرکات کرنا، یا پھر جو ہے کہ ہاتھ پاؤں کا ٹیڑھا ہو جانا اور چیخو پکار کی وجہ سے اس کے منہ سے جاگ کا بیٹھ جانا، کہ جس سے یہ گمان بھی نہ ہو سکے کہ یہ شخص جو ہے یہ مکر و فریب ایکٹنگ وغیرہ اس طرح کے کوئی علامات جو ہے وہ جان بوجھ کے کوئی ظاہر کر رہا ہے، بلکہ ان کی وجہ سے کسی ایسی نادیدہ قوت کا اس مریض کی زبان پر بولنا یا ڈرانا یا دمکانا یا مختلف باتیں کرنا
تو اس سے یہ بھی محسوس کیا جا سکتا ہے کہ اس کے اوپر جنات یا شیاطین کا دورہ پڑا، اس کی وجہ سے یہ حاضری ہوئی یا یہ کیفیت ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ گھر میں جو ہے بغیر کسی ظاہری سبب کے چیزوں کا گم ہو جانا، یا پھر یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے چیزوں کا اسی جگہ پر موجود ہونا، یعنی اکثر اوقات اگر ایسا ہو تو اس سے یہ بھی ظاہر ہو سکتا ہے، یا پھر چیزوں کا ایسی جگہ سے گھر میں سے گم ہو جانا کہ جہاں پہ باوجود حتی الامکان کوشش کے کسی کی رسائی نہ ہو، یا ہر طرح سے دنیاوی اسباب کے لحاظ سے انسان اپنا محفوظ ترین اس میں وہ حصار قائم کرے، تو پھر بھی اگر وہاں سے کچھ چیزیں گم ہو جائیں تو اس میں بھی یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ یہ بھی جنات و شیاطین کی جو ہے وہ شرارت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور علامت جو جنات و شیاطین کی خاص طور پر ہے وہ یہ ہے کہ بدن پر، لباس پر، گھر میں جو ہے وہ خون کے، پانی کے یا کسی اور چیز کا گرنا اور ان کا چھینٹے وغیرہ پڑنا، یا پھر یہ ہے کہ بند الماریوں کے اندر کپڑوں کا کٹ جانا جو ہے، یا پھر ان پر جلنے کے نشانات جو ہے، جس طرح آگ سے کوئی چیز جلائی جاتی ہے اس طرح کے نشانات ان کپڑوں پر پڑنا، تو یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ یہ بھی جنات و شیاطین کی شرارتیں اور وہ اس کی وجہ سے انسانوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ یا پھر جاگتے میں یا سوتے ہوئے خواب میں جسم کے کسی ایک حصے کا سن ہو جانا، وزنی ہو جانا، یا پھر انسان کا گھبراہٹ کی وجہ سے جو ہے وہ حرکت نہ کر سکنا، تو یہ بھی جنات و شیاطین کی علامت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سوتے میں یا پھر جاگتے میں اکثر ایسی صورتوں کا ظاہر ہونا جو جنات سے متماثل، یعنی جنات سے ان کو اس کی مشابہت ہوتی ہے، ایسی صورتوں کا یا ایسے جنگلی جانوروں کا جاگتے ہوئے یا پھر سونے کے دوران خواب میں اکثر آنا، جیسے جنگلی جانور شیر، چیتا، گدڑ، ریچھ یا سانپ اور کتوں وغیرہ کا، مگرمچھ یا پھر بھینس وغیرہ کا، ایسی چیزوں کا اکثر جو ہے وہ سانپ کا، اس طرح کی چیزوں کا خواب میں یا جو ہے ظاہری طور پہ نظر آنا، اور کوئی چیز آ کے اس کو ظاہر یا خواب کے اندر ڈرائے دھمکائے، تو اس سے یہ بھی گمان کیا جا سکتا ہے کہ بلکہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ یہ جنات و شیاطین کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اور پھر جنات و شیاطین کی اثرات کی ایک کیفیت یہ بھی ہوتی ہے کہ دیندار لوگوں کا اچانک سے جو ہے وہ نماز اور باقی دین کے کاموں سے دور ہٹ جانا، اور پھر یہ کہ باوجود ان کا اس میں کوشش کرنا اور دل بھی چاہنا کہ میں نماز پڑھ لوں، روزہ رکھ لوں یا دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لوں، لیکن بغیر کسی ظاہری سبب یعنی سستی کے جو ہے وہ انسان ایسا کام نہ کر سکے۔ اگر کسی کے کہنے پہ یا کسی کے ساتھ اس کو مسجد میں نماز کے لیے جانا پڑ بھی جائے یا کوئی دین کا کام کرنا پڑ جائے تو فوراً جو ہے اس دین کے کام میں اپنے آپ کو جو ہے وہ پریشان سمجھنا، گھبراہٹ جو ہے محسوس ہونا کہ فوراً جو ہے وہ اس کام کو ختم کر کے مسجد سے فوری طور پہ باہر نکلے، اور جب وہ انسان مسجد سے باہر نکلے یا دین کے کام کو ختم کر لے تو فوراً اپنے آپ کو ہلکا پھلکا اور جو ہے وہ فریش جو ہے وہ محسوس کرنا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ اس پر جو ہے وہ شیاطین جو ہے وہ مسلط ہیں، جو اس کو نماز اور باقی دین کے کاموں کے اندر جو ہے وہ لگنے نہیں دے رہے۔ اس کے علاوہ جنات و شیاطین کی وجہ سے ایک علامت کا یہ بھی ظہور ہوتا ہے کہ جسم کے کسی حصے میں اچانک سے جو ہے وہ درد کی کیفیت پیدا ہو جانا، پھر اس میں ہاتھ یا پاؤں کا ٹیڑھے ہو جانا، یا اس کے اندر جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ کھچاؤ اور تناؤ کا پیدا ہو جانا، یا اس کی وجہ سے دماغ کا سن ہو جانا، اور ٹیسٹ اور رپورٹیں جو ہے اس میں کسی علامات کا یا کسی بیماری کا سامنے نہ ہونا، اور جو ہے انسان کا جو ہے وہ ایک عجیب سی کیفیت کے اندر جو ہے وہ چلے جانا، تو یہ بھی جنات و شیاطین کی علامات جو ہے یہ ظاہر کرتے ہیں۔ اس سے ایک عام شخص بھی جان سکتا ہے کہ یہ جو ہے اس کے اوپر جنات و شیاطین جو ہے وہ موجود ہیں۔ یا پھر گھر میں کسی جو ہے بغیر کسی ظاہری سبب کے گھر کے اندر سے ایسی آوازوں کا آنا، یا پھر بچوں کا چھت کے اوپر کھیلتے ہوئے محسوس ہونا، یا کسی جو ہے فرنیچر یا کرسیاں یا کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ آپس میں وہ کھینچ رہے ہوں تو اس کی آواز اکثر جو ہے وہ چھت کے اوپر سے آنا یا دوسرے کمرے سے محسوس ہونا، یا پھر یہ کہ سارے رات گئے جو ہے گھر والے آرام کر رہے ہوں تو کچن سے جو ہے وہ برتنوں کے کھٹکھٹانے اور سالن پکنے یا سالن کی خوشبو کا آنا، یا پھر یہ ہے کہ واش روم وغیرہ میں بیت الخلاء میں جو ہے کسی ظاہری سبب یعنی کسی کے موجودگی نہ ہوتے ہوئے بھی نلکے کا کھل جانا یا پانی کا بہنا پھر جو ہے وہ بند ہو جانا،
تو یہ ان علامات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہاں پہ جنات و شیاطین موجود ہیں۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ